السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ٹاپک میں ہم پاور ڈسکس کریں گے۔ اس سے پچھلے ٹاپکس میں ہم نے ورک، کائنیٹک انرجی، پوٹینشیل انرجی، یہ تین ٹاپکس، اس کا میتھمیٹیکل فارم، ایگزامپل، اسائنمنٹس یہ ہم کروا چکے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیپٹر میں کون سے ٹاپک ایکسکلوڈ ہے اور کون سے ٹاپک انکلوڈ ہے۔ اگر آپ کو انکلوڈڈ کورس کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکسکلوڈڈ کورس کا بھی پتہ چل گیا۔ تو پہلا ٹاپک جو انکلوڈڈ ہے وہ ورک ہے، اس پہ ایگزامپل، اسائنمنٹ بھی انکلوڈ ہے۔ اس کے بعد کائنیٹک انرجی ہے، کائنیٹک انرجی ڈیفینیشن، میتھمیٹیکل فارم، ایگزامپل اور اسائنمنٹ یہ بھی انکلوڈ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پوٹینشیل انرجی ڈیفینیشن، ڈائیگرام، میتھمیٹیکل فارم، یونٹ، کوانٹٹی یہ بھی انکلوڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزامپل، اسائنمنٹ بھی انکلوڈ ہے۔ پھر آخری ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے پاور۔ تو پاور، آج ہم پاور کو ایکسپلین کریں گے، اور پاور کا جو فارمولہ ہے، یونٹ ہے، کوانٹٹی ہے، وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے اس پہ ریلیٹڈ ایگزامپل، اسائنمنٹ۔ تو یہ بیسک 4 ٹاپکس آج کے ساتھ جو پاور جب ہم ایکسپلین کریں گے تو یہ چیپٹر فنش ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ریلیٹڈ ان 4 ٹاپکس کے ریلیٹڈ جو نومیریکل کویسچنز ہیں وہ بھی ہم نے پیج پہ ایک نومیریکل کویسچنز، گیون ڈیٹا، ریکوائرڈ فارمولا پلس سولوشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ لوگوں کو پیج پہ کروانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو کام ہم آپ لوگوں کو اسپیشلی ریٹن ورک کروا دیں پیجز پہ، جو بھی ٹیچر ہے کنسرن فزکس کا، تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو نیٹ کاپی میں ضرور اتارنا ہے، تاکہ کل جب دوبارہ اسکول ری اوپن ہو جائیں تاکہ ہمیں پھر مشکل نہ آئے، اور یہ ریٹن کام آپ پہلے کر چکے ہوں۔ اچھا جی، تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاور کیا چیز ہے۔ پاور ڈیپینڈ کرتا ہے ورک اور ٹائم پہ، یہ آپ اس کے فارمولے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ورک ڈیوائڈڈ بائی ٹائم۔ فارمولے سے کبھی کبھار ڈیفینیشن ہم بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں کہ ورک بائی ٹائم دیٹ کوانٹٹی از نون ایز پاور۔ تو آپ کو ریکال ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ورک کیا چیز ہے۔ ورک میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم کسی باڈی پہ فورس لگائیں، باڈی فورس کی ڈائریکشن میں ڈسٹنس کور کرے تو اس کو ورک کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اب اس ڈیفینیشن کو میں اور چینج کر رہا ہوں پاور کے لیے۔ اگر آپ کسی باڈی پہ مثال کے طور پر فورس لگائیں اور وہ فورس کی ڈائریکشن میں ڈسٹنس کور کریں، تو یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹائم بھی گزرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ورک کے ساتھ ٹائم بھی شامل کریں، the resulting quantity is known as power۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن ابھی تک آپ کو کلیئر نہیں ہوگا، اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کسی بچے سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ باکس، چیئر، ٹیبل جو بھی ہو، ایک فلور سے دوسرے فلور تک آپ نے اٹھانا ہے۔ تو جب وہ ایک چیئر کو اٹھائیں اور دوسرے فلور تک لے کے جانے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ فورس اپلائی کرے گا۔ اس فورس کی وجہ سے، فورس اپلائی کرنے کی وجہ سے وہ کچھ ہائٹ کور کرے گا، مینس ڈسٹنس کور کرے گا۔ اب یہ کام کرنے کے لیے تو اسے ٹائم بھی چاہیے، کچھ نہ کچھ ٹائم، منٹ، سیکنڈز ضرور گزر چکے ہوں گے یہ کام کرنے کے لیے۔ تو ورک بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کریں، کسی باڈی کو لفٹ کریں یا جو بھی کوئی کام ہم کریں ٹائم کے لحاظ سے، کہ اس میں ہم ٹائم کو بھی انوالو کریں کہ ہم نے یہ کام کتنے ٹائم میں کیا، دیٹ کوانٹٹی از نون ایز پاور۔ پاور کو پی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹاپک 6.8 پاور کے ٹاپک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی فارمولے سے پی سے ہم پاور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کا جو فارمولہ ہے وہ ہے ورک ڈن بائی ٹائم۔ چونکہ ورک بھی اسکیلر ہے، یہ میں نے ڈسکس کیا تھا، ٹائم بھی اسکیلر ہے، تو پاور بھی آپ کے پاس اسکیلر بنا، کیونکہ جب اسکیلر کو اسکیلر سے ڈیوائڈ کرو گے تو آپ کے پاس اسکیلر کوانٹٹی آئے گی۔ تو پاور آپ کے پاس ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، اس کا کوئی پراپر ڈائریکشن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسکیلر کو ڈیفائن کیا تھا کہ دوز فزیکل کوانٹٹی وچ آر ڈسکرائب بائی
میگنیچیوڈ آر ناؤن اے اسکیلر کوانٹیٹیز. تو اس کے بہت ایگزامپل ہے. ایک ایگزامپل آپ پاور بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاور بھی ایک اسکیلر کوانٹیٹی ہے. اس کا ریزن بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ فارمولے سے آپ دیکھیں ورک بائی ٹائم. تو ورک آپ کے پاس کیا ہے؟ ورک آپ کے پاس اسکیلر ہے, ٹائم بھی آپ کے پاس اسکیلر ہے. تو P از ایکول ٹو W/T, تو پاور بھی ایک اسکیلر کوانٹیٹی ہوا. اب اگر اس کی فارمولے کو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں, P is equal to work done divided by time. ورک کا یونٹ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ جولز کے برابر ہے. ٹائم کا یونٹ سیکنڈ کے برابر ہے. تو پاور کا یونٹ آپ کے پاس ہوا جول پر سیکنڈ. یہ آپ کے پاس ایک یونٹ آیا. یاد رکھنے کہ اگر ہم کسی باڈی پہ ورک کریں ایک جول کے برابر ورک کریں, اور وہ کتنے ٹائم میں وہ یہ ورک کریں؟ ایک سیکنڈ میں. کوئی باڈی پہ ہم ورک کریں کتنے ٹائم میں؟ ایک سیکنڈ میں. اور ایک سیکنڈ میں کتنا وہ ورک کریں؟ ایک جول کے برابر. دا ریزلٹنگ کوانٹٹی ول بی ناؤن ایز 1 واٹ. تو پھر اس کو ہم نام دیں گے 1 واٹ. تو 1 واٹ سمپلی ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ 1 جول ڈیوائڈیڈ بائی 1 سیکنڈ, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جول پر سیکنڈ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ڈفرنٹ جو الیکٹریکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, الیکٹریکل اپلینسز ہوتے ہیں, الیکٹریکل اپلینسز, وہ آپ کو میں اس کے نام بتا دیتا ہوں. وہ آپ بہت زیادہ اگزامپل ہیں پاور کے لحاظ سے. آپ اے سی لے لیں, اسی طرح آپ موٹر لے لیں پانی کا, اسی طرح آپ ریفریجریٹر لے لیں, اسی طرح آپ واٹر ڈسپینسر لے لیں. ڈسپینسر, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ڈیوائسز, جتنے انسٹرومنٹ, الیکٹریکل اپلینسز آپ گھر میں یوز کرتے ہیں, جس کے نام میں نے لے لیے, پانی گرم کرنے کا جو ہیٹر ہوتا ہے, اسی طرح اے سی, ریفریجریٹر, اسی طرح پانی کا جو ڈسپینسر ہوتے ہیں, ان کے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واٹ مینشن ہوتے ہیں کہ یہ کتنی واٹ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک سمپل اگزامپل آپ کو میں یہ بھی دے سکتا ہوں. لائٹ بلب آپ دیکھیں, پرانے وقتوں میں جو لائٹ بلب ہم یوز کرتے تھے وہ 100 واٹ کے برابر تھے. 100 واٹ. آج کل چونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی تو واٹ چونکہ آپ کے پاس بگر یونٹ ہے, مینس کہ یہ بہت زیادہ انرجی. اس کا مطلب یہ 100 واٹ کا مطلب کیا ہے؟ 100 واٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100 جول پر سیکنڈ یوز کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب آپ یہ لائٹ آن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100 جول یوز ان اونلی 1 سیکنڈ. تو یہ بہت زیادہ انرجی کو ایک سیکنڈ میں یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو 1 گھنٹے کے لیے آن رکھیں. تو آج کل جو نئے بلب مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں, جو تو یہ 7 واٹ ہے, 7 واٹ, اور یا آپ کے پاس یہ 5 واٹ. تو اب آپ دیکھیں یہ وہی لائٹ آپ کو دے رہے ہیں. اس کی لائٹ کی برائٹنس بھی زیادہ ہے اور یہ انرجی پر سیکنڈ بھی انتہائی پرانے بلبوں کے ساتھ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں تو بہت کم انرجی 1 سیکنڈ میں یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پانی گرم کرنے والا ہیٹر ہو, اسی طرح اے سی, ریفریجریٹر وغیرہ وغیرہ, اس کے بیک سائڈ پہ اس کے واٹ مینشن ہوتے ہیں کہ یہ کتنے واٹ کو یوز کرتے ہیں. واٹ کا بیسک مقصد یہاں پر میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کتنی جولز پر سیکنڈ انرجی کو یوز کرتا ہے. کہ جب آپ اس کو آن رکھیں 1 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹوں کے لیے, 4 گھنٹے کے لیے, 1 دن کے لیے آپ نے اے سی ریفریجریٹر کو آن رکھا تو اس کے بیک پہ جو واٹ مینشن ہوتے ہیں, تو اگر زیادہ واٹ ہے, مثال کے طور پر 720 ہے, 2000 واٹ ہے, 2500 واٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی واٹ تو پہلے سے زیادہ ہے. اگر آپ اس کو 1 گھنٹے کے لیے آن رکھو گے تو یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ انرجی کو یوز کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جس اپلینسز پہ واٹ کم لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جول پر سیکنڈ انرجی بہت کم یوز کر رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ ہے 1 کلو واٹ آر.
اکثر بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کلو واٹ آر دیٹ از دا یونٹ آف پاور. کلو واٹ آر یہ آپ کے پاس پاور کا یونٹ نہیں ہے بیٹا، یہ آپ کے پاس کمرشل انرجی کا یونٹ ہے، جو بجلی کا جس کو ہم یونٹ کہتے ہیں، جو آپ کے میٹر میں یوز ہوتے ہیں. کلو واٹ آر، یہ کلو واٹ آر جو ہے یہ کتنی انرجی کے برابر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو میں کروا دیتا ہوں. 1 کلو برابر ہے 1000 واٹ کے، ملٹیپلائی بائی 1 آر تو وہ 3600 سیکنڈ کے برابر ہے. 3600 سیکنڈ تو یہ 1000 واٹ کس کے برابر ہے؟ یہ ہے بیٹا جول پر سیکنڈ، ملٹیپلائی بائی 3600 سیکنڈ ہو جائے گا. یہ سیکنڈ کے ساتھ کٹ گیا. اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرو تو یہ ہو جائے گا 3600 یہ اور 1000 اس کے ساتھ آ جائے گا، اور ساتھ میں ہم جول لکھیں گے. اب اس کو اگر میں سائنٹیفک نوٹیشن میں چینج کروں تو یہ ہو جائے گا 3.6 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 6 جول. تو آپ دیکھیں 1 کلو واٹ آر کس کے برابر آیا؟ 3.6 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 6 جولز کے برابر آیا. تو 1 کلو واٹ آر دیٹ از دا کمرشل یونٹ فار انرجی، ناٹ دا یونٹ آف پاور. یہ بھی یاد رکھیں کہ بگر یونٹ بھی ہے پاور کی، 1 ہارس پاور جو پانی کا موٹر کے لیے یوز ہوتے ہیں. 1 ہارس پاور یہ 746 واٹ کے برابر ہے. یہ بگر یونٹ ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1 ہارس پاور کتنے واٹ کے برابر ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کلیئر؟ اسی طرح یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایگزامپل پیج سے بھی، پیج نمبر آپ دیکھیں 165 پہ. 165 میں یہ پاورز ان واٹ یہ ایک ٹیبل مینشن ہے. کار، نیوکلیر پاور، الیکٹرک کلاک، پاکٹ کیلکولیٹر، ان سب کا پاور میں یہ کتنے واٹ یوز کرتے ہیں یہ چیز مینشن ہے. تھینک یو بیٹا.